آج ہم ایک ایسی ایرانی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو فروری میں شروع ہونے والی جنگ سے خبروں اور پروپیگنڈوں کی زد میں ہے، جنہیں کبھی ایران کا اصلی حکمران اور کبھی طاقتور ترین شخص کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے سپاہی کی جس کا نام موجودہ ایرانی فوجی قیادت میں تیزی سے نمایاں ہوا ہے، جس کا تعلق اسلامی انقلاب کے ابتدائی برسوں سے لے کر آج کی طاقتور ترین سیکیورٹی مشینری تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ نام ہے بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی کا۔ لیکن آخر احمد وحیدی کون ہے اور ایران کے موجودہ نظام میں ان کی اہمیت کتنی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ General Ahmad Wahidi has been appointed as a new commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps. Is now Ahmad Wahidi, commander of the Revolutionary Guard, is the man who decided on the strike against Israel last week. Today, he is the strong man in Iran. In 1988, he was appointed commander of the Quds Force. احمد وحیدی 1958 میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1979 کے بعد سپاہ پاسداران انقلاب یعنی IRGC میں شمولیت اختیار کی اور ایران عراق جنگ کے دوران انٹیلیجنس اور فوجی شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سنبھالیں۔ 1980 کی دہائی میں وہ سپاہ کے انٹیلیجنس ڈھانچے میں اہم عہدے پر رہے۔ پھر 1988 میں انہیں قدس فورس کا پہلا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ یہ وہی فورس ہے جو عالمی سطح پر مقاومت کی پشتیبانی کرتی رہی۔ وحیدی نے 1997 تک اس فورس کی قیادت کی، جس کے بعد شہید سلیمانی نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ لیکن وحیدی کا کردار صرف فوج تک محدود نہیں رہا۔ 2009 سے 2013 تک وہ ایران کے وزیر دفاع رہے، جہاں انہوں نے دفاعی اور عسکری صلاحیتوں کی ترقی پر توجہ دی۔ بعد میں وہ وزارت داخلہ کے سربراہ بھی بنے اور 2021 سے 2024 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ یعنی ایک ایسی شخصیت نے ایران کے فوجی، انٹیلیجنس، دفاعی اور داخلی سیکیورٹی کے مختلف اہم شعبوں میں کام کیا، اور پھر 2026 میں ان کا کردار ایک بار پھر انتہائی اہم ہو گیا۔ مارچ 2026 میں محمد پاکپور کی شہادت کے بعد احمد وحیدی کو سپاہ پاسداران کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ بعد میں انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا گیا اور ان کا رینک میجر جنرل تک بڑھایا گیا۔ یہ تقرری ایسے وقت میں ہوئی جب ایران کو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ شدید فوجی کشیدگی کا سامنا تھا۔ وحیدی کی موجودہ اہمیت صرف اس لیے نہیں کہ وہ سپاہ پاسداران کے کمانڈر ہیں، ان کے پاس تقریباً 5 دہائیوں پر محیط فوجی اور سیاسی تجربہ موجود ہے۔ وہ ایران کے دفاعی نظام کو اندر سے جانتے ہیں، سپاہ کے انٹیلیجنس ڈھانچے میں کام کر چکے ہیں، قدس فورس کی قیادت کر چکے ہیں اور سول حکومت میں وزیر دفاع اور وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں۔ تاہم احمد وحیدی کا نام بین الاقوامی سطح پر تنازعات سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ ارجنٹینا نے 1994 میں بیونس آئرس کے ایمیا یہودی مرکز پر بم حملے کے منصوبہ سازوں میں وحیدی کا نام شامل کیا اور ان کے خلاف انٹرپول کو ریڈ نوٹس بھی دیا۔ He was one of the planners of the attack on the Israeli embassy in Argentina and the attack on the Jewish community in Buenos Aires in the 1990s. ایران نے اس حملے میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کی کیونکہ یہ بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ آج احمد وحیدی ایران کے طاقتور ترین عسکری عہدیداروں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کا سفر ایک سپاہی اور انٹیلیجنس افسر سے شروع ہوا، قدس فورس کی قیادت تک پہنچا، پھر وزارت دفاع اور وزارت داخلہ تک گیا، اور اب وہ ایران کے سب سے طاقتور فوجی ادارے یعنی سپاہ پاسداران کی قیادت کر رہے ہیں۔ سوال یہاں یہ ہے، کیا احمد وحیدی صرف ایک فوجی کمانڈر ہیں یا وہ ایران کی بدلتی ہوئی عسکری حکمت عملی کے ایک بڑے معمار بن چکے ہیں؟ اس سوال کا جواب آنے والا وقت طے کرے گا، لیکن یہاں ایک ایسا نقطہ ہے جو چاہے دوست ہوں چاہے دشمن، سب کو جان لینا چاہیے کہ یہ کمانڈر جیسے اپنے شہید رہبر کے تابع تھا ویسے ہی اپنے جدید رہبر کے بھی تابع ہے۔ ملتے ہیں ایک اور پس منظر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔